امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اپنی صحیح بخاری میں 8 نمبر حدیث پر 8 نمبر پر یہ حدیث لائے ہیں جو کتاب الایمان میں ہے۔ ایمان کے بارے میں جو احادیث اور باب جمع کیے ہیں انہوں نے، اس میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ فرماتے ہیں ہم سے عبید اللہ بن موسیٰ نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کی بابت حنظلہ بن ابی سفیان نے خبر دی، انہوں نے اکرمہ بن خالد سے روایت کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ پہلی، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا، یہ وہ 5 چیزیں ہیں جس پر اسلام کی بنیاد کو قائم کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری سے بہت سارے مسئلے اخذ کرتے ہیں، اور اس کو ایک بار انہوں نے اسی حدیث کو 4515 نمبر پر بھی اس حدیث کو لکھا ہے، نقل فرمایا ہے، تحریر کیا ہے، اور وہاں بھی اس سے مسئلہ اخذ کیا ہے۔ اس حدیث میں اسلام کی بنیادی 5 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان 5 میں سے سب سے بنیادی اور اہم بات وہ یہ ہے کہ شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اپنی توحید میں، اپنی ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں، ہر معاملے میں رب العالمین کی ذات اکیلی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، بنی الاسلام، اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے یہ پہلی چیز ہے۔ جس کے اندر یہ پہلی چیز نہیں، اس کی دوسری چیزوں کی بھی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور پہلی چیز ابھی مکمل نہیں ہوئی، وہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت لا الہ الا اللہ، توحید الہی کا اقرار کرنا اور اس کی گواہی دینا کہ صرف ایک اللہ ہے، عبادت میں، ریاضت میں، اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اس بات کی بھی گواہی دینی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دونوں چیزوں کو ملائیں تو پہلا جز بنتا ہے 5 میں سے، اور اگر جس کا یہ قائم ہے تو دوسرے معاملات میں بھی اللہ رب العزت اس پر رحم فرمائیں گے، اور اگر جس کا یہ قائم نہیں ہے، جو توحید پر نہیں ہے اور جس نے رسالت کو قبول نہیں کیا، اس کی دوسری چیزوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، ایک خیمہ ہے اور خیمے کی 4 دیواریں ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے یہ جو مسجد ہے، اگر اس کو ہم خیمے کی شکل میں سمجھیں تو ایک دیوار، دوسری دیوار، اور ایک یہ دیوار، اور ایک وہ پیچھے والی دیوار، 4 خیموں کی دیواروں کو ملائیں اور اس کے اوپر چھت ڈالا جائے تو پھر یہ کیا بنتا ہے؟ خیمہ بنتا ہے۔ اگر اس پر چھت نہ ڈالا جائے تو اسے ہم خیمہ نہیں کہہ سکتے۔
وہ 4 ارکان اس کے بعد ہیں۔ اگر چھت کو قائم رکھنا ہے تو پہلے چاروں دیواروں کو قائم کرنا پڑے گا، اس چھت کی رسیاں اس کی دیواروں کے ساتھ باندھنی ہوگی۔ تو توحید اور رسالت کو اگر کوئی بندہ باقی رکھنا چاہتا ہے، ان پر قائم رہنا چاہتا ہے، تو اس کو دوسری 4 چیزوں کا بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ توحید پرست بندہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ نماز نہ ادا کرے۔ توحید پرست ہو، اسے یقین ہو اپنے رب پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ نماز چھوڑتا ہو۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ صاحب حیثیت ہوگا تو اللہ کے فضل سے ضرور زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی توحید پرست ہو، سچا اور پکا مسلمان ہو، اور وہ صاحب حیثیت ہو، زکوٰۃ نہ دیتا ہو، بلکہ اس سے بڑھ کر اللہ کے فضل سے صدقات و خیرات کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز والحج، صاحب استطاعت ہونے پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ اور 5ویں چیز وصوم رمضان، رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا۔ یہ 4 چیزیں اس خیمے کی دیواریں ہیں جس خیمے کا چھت توحید اور رسالت پر کھڑا ہے، توحید اور رسالت پر۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری صحیح بخاری کی 8 نمبر حدیث یہی لائے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیثوں کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، ارکان اسلام ہیں، ان کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جن پر تو ہر وقت کاربند رہنا ہے۔ ان میں پہلا کیا ہے؟ توحید اور رسالت، اللہ کو ایک ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رسول ماننا۔ اگر کوئی سچا رسول نہیں نہ مانتا، اس کو شک ہے، تو سمجھو وہ بھی دائرہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی بھی بنیاد کمزور ہے، اس کی بنیاد ہی نہیں کھڑی ہو رہی۔ سچا رسول ماننا، اور پھر اس کے بعد نماز کا ادا کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر وقت ساتھ چلیں گی۔ اور زکوٰۃ تب ادا کرے گا جب صاحب حیثیت ہوگا، لیکن اس کا منکر نہ ہو۔ اس کا منکر یہ نہ کہ نہ داں گے تو پھر کی ہوئے گا، بلکہ صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دینی ہی ہے اگر مسلمان ہے۔ اور پھر صاحب حیثیت ہونے پر وہ بیت اللہ کا حج اس پر لازمی شرط ہے۔ یہ نہ کہتا پھرے کہ وہاں جا کر کیا کرنا ہے، یہاں کسی غریب کی شادی کر دو، کسی بیوہ کا گھر بنا دو، اس کی بچی کی شادی کر دو۔ بھائی وہ دوسرے معاملات ہیں، ان پر صدقہ خیرات کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ان پر خرچ کی جا سکتی ہے، لیکن جو تم پر اللہ کی طرف سے فریضہ ہے، مال تمہیں رب نے دیا ہے، اور اس سے روگردانی کرتے ہوئے لوگوں پر خرچ کرتے ہو۔ لوگوں پر تب خرچ کرنا ہے جب تم صاحب زکوٰۃ ہو گئے، اللہ نے تمہیں وافر مال دیا ہے، اور حیثیت ہوئی ہے اور حج نہیں کیا تو اللہ کے ہاں جواب دیکھو۔ اور اس میں دوسری آخری چیز یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ زندگی میں پا لیا ہے تو پھر مسلمان کو اس سے روگردانی کرنے کی اجازت نہیں ہے، روزے رکھنے ہی رکھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔